جی دوستو السلام علیکم، میں سرفراز صفی ہوں اور آپ میرا ویڈیو لاگ دیکھ رہے ہیں۔ الیکشن ہو گیا نا۔ میں اپنے میرا خیال ہے میں اپنے تمام ولاگس میں کہہ رہا تھا کہ یہی ہوگا جو آج سینٹ کی قرارداد سے الیکشن کے ساتھ ہوا ہے، ہو گیا۔ اور اس قرارداد کی حمایت سب نے کی، سبھی پارٹیوں نے، کوئی نہیں جانتا الیکشنوں میں، یہی میں کہہ رہا تھا۔ اور وہ بھی نہیں چاہتے جو یہ قرارداد جن کی وجہ سے آئی۔ سیدھی گل ہے، دلاور خان کون ہے؟ سینیٹر، وہی ٹوبیکو انڈسٹری والا، وہی باپ، وہ باپ جو بنائے تھے آصف علی زرداری نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر، اور پھر وہ آصف علی زرداری کے نعرے اسٹیبلشمنٹ کی ظاہر ہے، اور انہوں نے نون لیگ کی جوڑی میں پھینکے، اور ان میں سے ایک دو اکا دکا سابق نگران وزیر داخلہ سرفراز بگٹی اور ثناء اللہ زرعی وہ زرداری کی جھولی میں چلے گئے۔ بھیجنے والوں نہیں بھیجے، سیدھی گل ہے، اتنے سیاست جیڑی ہوئی ہے تمہیں پتہ ہی ہے۔ سب سے پہلے معذرت چاہتا ہوں، اکثر دوست گلا کرتے ہیں کہ یہ یار صفی یہ کون سا ٹائم ہے، صبح 3 بجے 4 بجے آپ ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں۔ تو پاجی معذرت اس گل دی کہ قلم مزدور ہاں، اور جب فرصت ملتی ہے تو ویڈیو ریکارڈ کر لیتا ہوں اور اپلوڈ کر دیتا ہوں۔ اسی وجہ سے ان دنوں ویوز بہت کم آ رہے ہیں، کہاں 3 لاکھ ویوز بات میری پاپولر ویڈیوز پر، اور کہاں 1000 2000 پہ رک جاتی ہے۔ خیر کوئی بات نہیں، اللہ وارث ہے، اور اللہ ہمت دے ہم سب کو تازہ دم رکھے۔ بیماری سے اٹھا، ایک بڑی بیماری سے اٹھا، دوستوں نے اٹھایا، چینل میرا بنایا، چلتا رہے گا، ٹائم بھی کریکٹ ٹائم پہ بھی آ جائیں گے۔ کبھی میں نے یہ بات نہیں کی، لیکن آج بھی رہ دیتے ہیں، آ جاتے ہیں خبروں کی طرف۔ اور بڑی خبر جو میں آپ کو دینے والا ہوں وہ ہے کہ بھائی جان قسمت بدل گئی ہے، سمجھو بدل گئی۔ 1 لاکھ ایکڑ زمین، میں بتاتا رہتا ہوں نا آپ کو، 25 ایکڑ کا ایک مربع زمین ہوتی ہے، اور 25 ایکڑ کا آدھا کر لیں تو 12.5 ایکڑ، 12.5 ایکڑ کا آدھا کر لیں تو 6.25 ایکڑ، 6.25 ایکڑ کو بھی تھلے پتہ نہیں کون ہے اصل گون پڑے سارے، خیر 6.25 ایکڑ کو کم کریں، 3 ایکڑ، 3 ایکڑ میں سے آپ 1 ایکڑ پہ آ جائے نا۔ 1 ایکڑ کا کونسواں حصہ ہوتا ہے؟ 1 ایکڑ میں 4 کنال زمین ہوتی ہے، سوری ہاں 4 کنال زمین ہوتی ہے۔ 1 ایکڑ میں 2 ایکڑ میں 1 بیگھا، اور سوری 2 کنال میں 1 بیگھا زمین ہوتی ہے، اور 1 ایکڑ میں 4 کنال زمین ہوتی ہے۔ 2 کنال زمین 1 بیگھا میں، اب کنال پہ آ جائیں، کنال میں 20 مرلے ہوتے ہیں، اور ماتڑوں کے گھر جو ہے نا 3 مرلے میں ہے، پھر 2 مرلے میں بھی ہے لوگوں کے گھر، 1 مرلے میں بھی ہے، اور 10 مرلے کا گھر جو ہے لگیری گھر ہو جاتا ہے، 5 مرلے کا گھر جو متوسط طبقہ ہے ان لوگوں کے گھر ہوتے ہیں۔ اب اس حساب سے آپ دیکھیں وہ کتنا رقبہ ہے، 1 لاکھ مربع زمین جس پہ فارمنگ ہو رہی ہے، زرعی فارمنگ ہو رہی ہے، اور یہ گرین انقلاب ہے، بڑا انقلاب ہے۔ نک دے کوکے والے بھی آنے ہیں، میں لگایا ہوا ہے نا تھم دیر پہ نک دا کوکا، اس گلوکار کی بھی میں نے اوقات آپ کو دکھانی ہے جو نک دے کوکے والا ہے۔ آتا ہوں اس طرف بھی، پہلے یہ حساب کتاب میں کر لوں آپ کے ساتھ۔ 1 ایکڑ، 1 لاکھ مربع زمین پہ زرعی فارمنگ، ذرا حساب کریں۔ یہ وہ جو سیمینار جناب آصف منیر کرواتے ہیں نا کسانوں کا، یہ کسانوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے علاوہ زمین ہے۔ میں کہتا ہوتا ہوں نا 2-2 ہزار مربع زمین کے جو مالک ہیں، یہ جاگیردار، یہ فیوڈلز، یہ زمیندار، جن کی زمینوں پر ویرانی کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، پہاڑی کی طرح ہو گیا ہوں گے،
سرکنڈا ہوتا ہے، لانا کھڑا ہوتا ہے. یہ ساری زمین اگر قابل کاشت کر لی جائے، قابل کاشت نہیں ہے، ہماری ساری زمین سونا ہے پورے پاکستان کی. میں کہتا ہوتا ہوں بندہ وڈ کے سٹو وہ بھی اگ پہ ہے. اتنی زرخیز اور اتنا بڑا ہمارے پاس نہری نظام ہے، پانی کا نظام دنیا کا ٹاپ کا نہری نظام ہے ہمارا، کوئی عام جہ نہیں. ہم اناج اتنا پیدا کر سکتے ہیں کہ سڑکیں بھر جائیں یار، پہاڑ بن جائیں سڑکوں پہ اناج کے. یہ بڑا سٹیپ لیا ہوا ہے جناب آصم منیر نے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم زراعت میں ایک بڑا انقلاب برپا کریں. 1,00,000 مربع زمین پر زرعی فارمنگ ہو رہی ہے. 10,000 ایکڑ پر کپاس، صرف ایک فصل کپاس 10,000 ایکڑ پر لگ رہی ہے. ذرا حساب کرے کتنے میلوں کپاس ہی کپاس نظر آئے آپ کو، نرما ہی نرما، اور پھٹیاں چھوڑنے والی کپاس دیا چوڑیاں. کیا کیا خوبصورت وہ منظر ہوگا. جو زراعت سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، جو دیہی لوگ ہیں یا جو دیسی لوگ ہیں، شہروں میں بھی آباد ہیں، دیہات سے جڑے ہوئے لوگ 80% تو دیہات سے آئے ہوئے لوگ ہوتے ہیں نا. شہروں کی اپنی آبادی تو تھوڑی تھوڑی ہوتی ہے، جیسے لاہور میں اندرون لاہور کے اندر ہی ہے لاہور کے، باقی تو سارے دیہات سے آئے ہوئے یا دوسرے شہروں سے آئے ہوئے لوگ ہیں. یہ 10,000 ایکڑ پر کپاس، پھر مکئی، پھر کماد، پھر مونجی کی فصل چاول کی، پھر سبزیاں، پھر مطلب اللہ کی رحمتیں رحمتیں. 1,00,000 مربع زمین پر کتنا اناج، کتنی گندم، کتنی مکئی، کتنا کماد، کتنی چاول کی فصل، کتنا چارہ بھینسوں کے لیے. وہ بھی ساتھ ایک ہے نا ہمارا جو لائیو سٹاک ہے، اس پر بھی اس کی بھی فارمنگ ہو رہی ہے. رج جاواں گے، یہ قسمت چنگی ہوئی. اگر یہ بندہ بیٹھا رہا تو، یہ چیفا فارمنگ سٹاف رہا تو نک دے کوکے والا نہ پائی. یہ اصل نک دا کوکا یہ ہے، زیور یہ ہے. ہماری زراعت، ہماری گرین لینڈ پوری کی پوری. اچھا زیور جو ہے عورت کا، یہ کیا ہے؟ عورت کا زیور، اس کی جو بنیاد ہے وہ غلامی کی بنیاد ہے، عورت کی غلامی کی بنیاد. تو اب پتھر کے زمانے سے تھوڑا آگے آئے تو صرف عورت ہی نہیں، مردوں کے نک چ بھی کوکا، گلے دے وچ مطلب وہ گرو بند جسے بعد میں خواتین نے بنا لیا، جیولری بنا لی اپنی. وہ ایک طرح کا پھندا ہی ہوتا تھا. کانوں میں بھی کہ نکیل ڈال کے ادھر سے موڑ لیا، ادھر سے موڑ لیا. اور خواتین کو، سوری میری چیئر بھی کمزور ہے نا، بڑا بندہ پائی، اور مطلب غلام رکھنا ہے. جیسے ہم بیلوں کے نتھ نہیں ڈالتے جنہیں ہم ہل جوتتے ہیں جن سے، یا خراس پہ یا کھو پہ وہ چل رہے ہیں، ٹیوبل جو ہمارا ہے دیسی، اس پہ چل رہے ہیں، بیل گھوم رہے ہیں، یا بیلنا ہے گنا جس میں ہم پیٹتے ہیں اور پھر گڑش اور شکر بناتے ہیں. ان کے بیلوں کے ناک میں نتھ ہم ڈالتے ہیں. یہی نتھ ہے کوکا بن گئی، اور جیولری بن گئی، زیورات بن گئے. جو غلامی تھی وہ حسن کی طرف آ گئی وقت کے ساتھ ساتھ. ہے تو غلامی کی علامت یہ جیولری، یہ زیورات، لیکن چلو اس میں سونا آ گیا، چاندی آ گئی، ہیرے آ گئے، اور موتی آ گئے، اور طرح کے جواہر آ گئے. اس میں جو اصل نک دا کوکا ہے نا، اس زمین کا نک دے کوکے تو میں نے اپنی مچھاں بھی یاد آ رہی ہیں. بعض دوست جو ہے نا وہ تعریف کرتے ہیں کہ مطلب یہ پچھلے ولاگ میں بھی ایک دوست نے کہا تھا کیا شاندار لاجواب مچھاں. تھینک یو، تھینک یو ویری مچ. آپ کی وجہ سے ہی ہے. بعض دوست میرے بالوں کی تعریف کر دیتے ہیں، بعض کہتے ہیں تو ہیرو ایکٹر، مطلب یہ وہ اس طرح سے. میں وہ کامنٹ ڈیلیٹ کر دیتا ہوں، فلٹر ہو کے آتے ہیں نا کامنٹس. لیکن
اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ نے سونی شکلیں دی ہیں ہمیں. بیماری نے مجھے کھا لیا تھا، سچی بات ہے. 3 مہینے پہلے کی آپ میرے بلاگس دیکھے تو مجھے بھی نہیں تھی، میں تو کلین شیو تھا ہمیشہ سے. لیکن یہ بیماری نہیں دی، لیٹے رہنا، شیو بڑی رہنی، پھر وہ میں نے کہا چلو مچھا میں چکڑ لو، کیوں گئی سی. خیر، ہماری زمینیں ہمارے ناقدہ سڑکوں کا، ہمارا زیور، وہ میری پنجابی بولی ہے نا، سر سبز روے تیرا چوبن نی کیسری دوپٹے وار کے، اپنی دھرتی ماں کے لیے کہی میں نے. تو یہ ہمارا اصل مطلب ہم بھوکے کیوں مرتے ہیں؟ ہمارے یہاں آٹا نہیں ہوتا یار. زرعی ملک میں آٹا نہیں ملتا، لوگ لائنوں میں لگے ہوتے ہیں، لوگ مر جاتے ہیں لائنوں میں، بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں. یہ جو وہ چورسا گیا ہے ابھی شوباز، اس کے دور میں کیا ہوتا رہا؟ پہلے عمران خان کے دور میں کیا ہوتا رہا کہ لوگ لائنوں میں کھڑے مر جاتے ہیں اور آٹا نہیں ملتا لوگوں کو، روٹی کا نوالا جو ہے اس سے آوازار ہو جاتی ہے یہ قوم، یہ ملک پورا جو ایک زرعی ملک ہے. تو بیڑا اٹھایا، بڑا بیڑا اٹھایا جناب آصم منیر نے. سعودی عرب، یو اے ای، قطر اور دوسرے ممالک سے کہا کہ بھائی جان ایسی سن پیسے نہ لاؤ، ڈالر نہ لاؤ، ڈالر کی سرمایہ کاری کریں ہمارے ملک میں. اور ہم گرین پاکستان ہیں، ہم بڑا سونا پاکستان ہے، ہماری دھرتی کیسری دوپٹے والی دھرتی ہے. اس میں اناج ہی اناج ہے، جتنا ہم سیڈ ڈالیں گے، جتنا بیج ڈالیں گے اتنا ہی اناج آئے گا. اور وہ پروسیس بہت بڑا پروسیس شروع ہوا ہے. اور 1 سال کی بات ہے یہ تو، ہتھیلی پہ سرسوں جمانے والی بات ہے نا، کہ ہماری جو زراعت ہے، بعض فصلیں 3 مہینے کی ہوتی ہیں، بعض فصلیں 6 مہینے کی ہوتی ہیں، اور 1 سال میں تو پروسیس مکمل ہو جاتا ہے ہر فصل کا. وہ پک کے تیار ہو کر آپ کے بڑولوں میں، آپ کی کوٹھیوں میں، کچی کوٹھیاں دیا میں گل کر رہا جہاں ہمارے دیہات میں، جن میں ہم گندم بھرتے ہیں، رکھتے ہیں، محفوظ کرتے ہیں، یا مکئی رکھتے ہیں، رائس رکھتے ہیں، دوسری چیزیں. کوٹھیاں محلات نہیں، انہوں کی میں گل نہیں کر رہا. یہ فصلیں 1 لاکھ میں پورا پروسیس، 1 سال میں پورا پروسیس مکمل ہو جاتا ہے. 1 سال، 2 سال یار، ذرا حساب کریں. جب 1 لاکھ مربع زمین پر صرف اور صرف فوج کے، ملٹری کے نگرانی میں فارمنگ ہوگی، اور جدید فارمنگ ہوگی سائنس کی بنیادوں پر، ٹیکنالوجی کی بنیاد پر، یہ اناج کتنا ہوئے گا؟ $50,000 کی سرمایہ کاری کروائی جا رہی ہے. $20,000 اور 50,000 کہہ رہا ہوں، $50 ارب. وہ میرا ایک دوست کہہ رہا تھا کہ ساڑی کو صرف $20 ارب ہونا تو اسی انڈیا کو تباہ کر دیں گے. لیکن ہم کسی کو تباہ کرنا نہیں چاہتے، سیدھی بات. ہم راجی کے روٹی کھانا چاہتے ہیں، سڈے بچے بھوکے نہ بیٹھ، سڈے اتنے اناج کی کمی نہ ہوئے، کوئی بھوکا نہ سوئے. بلے شاہ جی نے کہا تھا نا کہ ات کھڑکا دکڑ وجے تتا ہوئے چولہا. اٹ کھڑکے بھی لگے رہن، کھڈاں کداں بھی ہوندیاں رہن، دکڑاں بھی بجدیاں رہن، لیکن تتا ہوئے چولہا. آن فقیر تے کھا کھا جاون، راضی ہوئے بلا. یہ ہے پورا نظام، زندگی کا نظام، دنیا کا نظام. بابا فرید نے بھی کہا تھا، ہمارے پنجابی کے سب سے بڑے شاعر، پرانے بابا جی ہمارے پاک پتن والے، پاک پتن کو بشرا رونا یاد کرنا شروع کر دو یا خاور مانی کر دو. بابا جی نے کیا کہا تھا؟ 5 رکن اسلام دے، تیجا فریدا ٹک، جے نہ 5 رکن اسلام دے، 6واں فریدا ٹک، جے نہ 6واں پورا ہوئے 5 ہی جاندے مک. لو، بابا جی نے کہا تھا پھر مذہب پہ بھی عمل درآمد نہیں ہوتا، مذہبی پریکٹس بھی نہیں باقی بچتی. فرائض پیٹ پر پتھر باندھ کے خندق کھودنے والے وہ عظیم لوگ تھے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
آپ پیٹ پر پورا مہینہ پتھر نہیں باندھ سکتے، پورا سال نہیں باندھ سکتے، ایک سال ایک آدھ دن بس اندر اس دوزخ کچھ پینا ہے پھر جیندیا رہنا ہے، اس کا انتظام کر رہے ہیں جناب منیر کہ ہم زراعت سے اتنا کمائیں، اتنا اناج ہو کہ ہمارے بھڑولے بھرے رہے اور باقی کا ہم بیچ دیں، باہر کی دنیا کو بیچ دیں۔ ایسے کوئی بندہ، کوئی انسان، کوئی بچہ بھوکا نہ سوئے، کوئی دودھ سے نہ بیٹھے، کوئی دہی سے نہ بیٹھے، کوئی روٹی سے نہ بیٹھے، کوئی سبزی سے نہ بیٹھے، کوئی چکن سے نہ بیٹھے۔ 1,00,000 مربع زمین پر فارمنگ ملٹری کی نگرانی میں، صرف کھانے وال میں فارمنگ، اور بھی اضلاع میں ہونی ہے، اور بھی علاقوں میں ہونی ہے۔ آپ کو پتا ہے نا یہ جو ملٹری کو 20 سال کے لیے یہ کچھ زمینیں دی گئی تو بعض عدالت ہر جگہ پہ نا اپنی لت چک کے انج رکھ دینی ہے، میں لت لا رہا ہوں لیکن وہ کیمرے میں نہیں آ رہی، اپنی ٹانگ اڑا دیتی ہیں یہ جیسے وہ اس میں ریکوڈیک میں ڈالی تھی یا ڈیمز میں ڈالتے ہیں یہ، یا کچھ بھی ملکی تباہی جہاں سے یہ کر سکتے ہیں کرتے ہیں معذرت کے ساتھ، پتہ نہیں کن کے ہاتھ میں کھیلتے ہیں۔ وہ ثاقب علی سارا یاد آ گیا ہوگا آپ کو، وہ ریکارڈک بھی یاد آ گیا ہوگا، افتخار چودھری، چھوڑیں ان کو، دفع کریں۔ بہرحال یہ ایک بڑا منصوبہ اور اس پہ 50 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری ہماری زراعت میں، جس میں ہمارا کسان جو ہے وہ بھی راجپوت جائے گا۔ جو روتے ہیں نا کہ یہ شوگر مل والے 3 4 مہینے گنے کے پیسے ہی نہیں دیتے کسان کو، اور یہ آڑتی لوٹتا ہے ہمیں منڈی میں، ہمارے پلے ہی کچھ نہیں پڑتا، اور سبزی لاہور میں آ کے مہنگی اتنی ہوتی ہے، آگ لگی ہوتی ہے ہر چیز کو، اور اس کسان سے یا زمیندار سے یہ کوڑیوں کو بھاؤ لیتا ہے یہ آڑتی، ادھر رکھ جا ایلے پھڑ تھوڑے جے پیسے تو نس جا، بلکہ ادھار رہا کھاد لی سی تو میرے والوں کھاد لے کے گیا سی نا، بیج لے کے گیا سی نا، سپرے واسطے دوائی لے کے گیا سی نا، کٹے گئے جا شاباش۔ ان کی حالت تو یہ ہوتی ہے، لیکن اب ان کو آسان اقساط پر قرضے، آسان سستے ٹریکٹر اور زرعی آلات، دوسرے دیگر زرعی آلات سستے ان کو دیے جا رہے ہیں، یہ 50 ارب ڈالر میں سے، اور گاؤں گاؤں خوشحالی ہوگی، ہریالی ہوگی، اور اس ہریالی میں پھر سے کوئی نئی صاحبہ، کوئی نیا مرزا، کوئی نئی ہیر، کوئی رانچھا، کوئی سونی، کوئی مہی وال چنا دے کنڈے تے مجھا چارتا، کوئی بیلے چ مجھا چارتا، تیری خاطر ہی رے بیلے مجھا چاریاں نہیں۔ نئے نئے فوک سانگ آئیں گے، نئے شاعر نئے گیت لکھیں گے، اور شاعر تو یاد آ گیا نقش دا پھوکا، اسی کھانے وال کے وہ شاعر ہیں، اعجاز سیال، بیچارے معذور ہیں بیماری کے باعث، ہر بڑے سنگر نے ان کے لکھے گیت گائے ہیں، ان سے لیا یہ ملکو نے ناکدہ کوکا جو ملینز میں چلا گیا، انڈیا سے بھی آگے نکل گیا، پتہ نہیں کتنے کتنے نکل گیا، قیدی نمبر 804 اور یہ وہ۔ ٹائٹل دیکھا ہے آپ نے اس سانگ کا؟ اس میں شاعر کے نام پر ملکو لکھا ہوا ہے۔ اتنی بے شرمی اور گھٹیا پن ہے ان لوگوں کا، یہ جو ہے نا یہ عطائی، یہ پرلے درجے کے گھٹیا ہے۔ اعجاز سیال جیتا جاگتا بیٹھا ہوا اسی کھانے وال میں جہاں کی یہ فارمنگ کی میں بات کر رہا ہوں، اس سے گیت لیا، اس میں ایڈ کیا قیدی نمبر 804، حالانکہ اس کا بچپن کا وہ کوئی واقعہ ہے جو وہ سناتے ہیں، ناک کے کوکے سے جڑا ہوا وہ شاعر سناتا ہے، اور کہتا ہے کہ میں نے وہاں سے اخذ کیا یہ مکھڑا اس گیت کا، لیکن اس نے نہ اسے کوئی پیسہ دیا، اس سے لے لیا گیت، انترے بدل لیے، اپنی طرف سے کچھ اضافے کر لیے، عمران خان وچ پا لیا، اسے نہ کوئی پیسہ دیا، نہ ٹائٹل پہ اس کا نام دیا۔ اور وہ بالکل میرے ساتھ بھی ایسی ہی واردات ہوئی نا، وہ ذیشان روکھڑی، اس نے میرا مکھڑا، میرا شعر اٹھایا، اس پہ ایک گیت بنایا،
وہ بھی ملینز میں گیا. یہ پڑا ہے یوٹیوب پہ. وہ کیا ہے, وہ میرا شعر ہے, میری کتاب میں چھپا ہوا ہے, 76 میں چھپا ہوا ہے یار, کہ میں نے کہا تھا کہ پورا دن میں ہنسیا نہیں سی, پھر نہ اکھی دسیا نہیں سی. اس نے اسے اٹھا کے تیرے باجو ہنسیا نہیں میں تیرے باجو ہنسیا نہیں سی پھر نہ اکھی دسیا نہیں سی, اس طرح سے کر کے میں نے ذرا ڈانگ دی نا تھوڑی سی گول کر کے. سمجھ رہے نا آپ. مجھے تو چند روپے انہوں نے بھیج دیے یہ افضل عاجز کے تھرو, جو ہمارے فوک اور فوک نہیں مطلب سائے کی پوئٹ ہے. چند ٹکے, مطلب صرف 25,000 روپے, میں صاف بتا دیتا ہوں. اس اعجاز سیال کو جس کا یہ نک دا کوکا ہے, انہوں 1 روپیہ نہیں دیتا اس بندے نے, اس بدبخت بغیرت نے. جس اور نک دا کوکا خان میرا ٹھوک یا کیا. اور یہ یوٹیوبر جو ہیں وہ دھمالے ڈال رہے ہیں کہ وہ ٹی سیریز تو اگے نکل گیا, فلان ہو گیا, ڈھمکان ہو گیا. جس طرح کا لیڈر اس طرح کے اس کے ماننے والے. شاعروں سے دھوکا, قلم کاروں سے دھوکا. یار شرم آنی چاہیے, ڈوب کے مار جانا چاہیے ان لوگوں کو. یہ کروڑوں روپیہ کماتے ہیں خود. موت پڑتی ہے شاعر کا نام ٹائٹل میں دیتے ہوئے سانگ کی, موت پڑتی ہے شاعر کو پیسہ دیتے ہوئے کوئی 2 روپے. اصل ناقدہ کوکا کون ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے. یہ توشے خانے ہیں سارے. ان کا لیڈر بھی توشہ خانہ, ان کا لیڈر بھی القادر ٹرسٹ ہے, ان کا لیڈر بھی سائفر ہے, ٹرانسفر پوسٹنگ ہے. وہ کیا نام تھا اس کا گھٹیا سے, وہ جو سی ایم جسے بنایا ہوا تھا, عثمان بزدار ہے. اور آگے سے اس کے ماننے والے بھی ایسے ہی ہیں. خود کروڑوں کمایا. اعجاز سیال جو معذور بیٹھا ہوا ہے اپنے گھر میں, اس کو 2 ٹکے 2 روپے بھیجتے, اس کو موت پڑتی. وہ کہتا ہے, اس کا انٹرویو پڑا ہوا ہے یوٹیوب پہ, سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ اس نے دوبارہ اسے فون ہی نہیں کیا, کچھ بھیجنا تو دور کی بات, فون تک نہیں کیا. اور ٹائٹل میں شاعر کے نام کے آگے ملکو لکھ دیا. ملکو کتوں کا شاعر ہے بھائی؟ یہ کہہ دیا لوگ 4 پیسوں کے لیے یا جعلی مصنوعی شہرت کے لیے حق دورم کا حق ایسے مارتے. سچی بات ہے. مجھے پنجابی کا موسٹ رومانٹک پنجابی پوئٹ کہا جاتا ہے, پنجابی کا جان کیٹس کہا جاتا ہے. شیو کمار بٹالوی کے بعد اگر پنجابی پوئٹری میں کوئی رومانس کی بات ہے, صفی نے کی ہے, میں نے کی ہے. چلیا جی نو جی ہوندی ہے, ہو محبت کی ہوندی ہے, جہاں سے شروع ہو کے بے شمار. اور جب میں بیمار پڑا ہوا تھا, جب میں نے یہ چینل شروع کیا, وہ دیکھیے ذرا میری شکل دیکھیں, وہاں میری حالت کیا تھی. بابا جی کہہ رہے تھے کامنٹس میں لوگ, مجھے بیماری نے مجھے دھویا ہوا تھا. سوری ولاگ لمبا ہو رہا ہے, لیکن میں بات تو کروں گا نا. تب ان سنگرز کو نہیں یاد آیا کہ وہ ایک بڑا شاعر, جس سے انڈین موویز بھی, فلمیں بھی, وہاں بھی اس کے الفاظ گونجتے ہیں پنجابی فلموں میں. وہ بیمار پڑا ہوا ہے, اس کی خبر لے لیں, اس سے کچھ لکھوا لیں. گیت تو میں لکھ سکتا نا 1000 روز سے, اگر وہ پورا دن میں ہنسیا نہیں سی تو اتنی وہ شہرت لے سکتا ہے, اتنے کروڑوں کما سکتا ہے. یا یہ مرکو اگر اس نے یہ نقدہ کوکا اس کا گا کے اعجاز سیال کا, مطلب یہ چاہتا تو اسے 10 20 50 لاکھ اس کے گھر بھیج سکتا ہے نا. لیکن بے شرمی, بے غیرتی, بددیانتی الفاظ کی, بددیانتی سوچ کی, بددیانتی سخن کی, بددیانتی شعر کی, چور کے بچے ہیں یہ. چینل کو ضرور سپورٹ کیا کریں یار.